अस्सलाम वालेकुम। जब तक हमारे मुल्क से तआस्सुब ख़त्म नहीं होगा, हर किस्म का तआस्सुब, न ये मुल्क तरक्की कर सकता है, न इसका लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो सकता है। मैंने एक ख़त लिखा था या कॉलम था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पाकिस्तान से खून बड़ी तेज़ी से रस रहा है। ये ख़त था, बनाम पाकिस्तान लिखा था। ये देखिए, ये ख़त मैंने इसमें लिखा था, खुदारा अदल की बुनियाद पर इलाकाई, नस्ली, मुसलकी और मजहबी तसुबात पर काबू पा लें। माशरे में लिबरल और मजहबी की जिस नई और ख़तरनाक तकसीम की बुनियाद डाली जा रही है, इसका तदराक कर लें। लेकिन देखने में ये आया कि मसलन कोई क्या बकवास करता है, कोई क्या बकवास करता है। अब ये मैं आता हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भाई मैं किसी का भी आदमी नहीं हूँ और न मैं किसी पार्टी का हूँ, और मैं हर पार्टी का हूँ। हर पार्टी में जो अच्छे लोग हैं मैं उनका आदमी हूँ, और हर पार्टी में जो ख़राब लोग हैं उनसे मेरा कोई वास्ता नहीं, और मैं हर पार्टी में मौजूद हूँ। तो मैं मसलन जो है सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, 22 करोड़ आवाम के साथ खड़ा हूँ, गरीब के साथ खड़ा हूँ, और वाइट कलर लोगों के साथ खड़ा हूँ। और मेरी सारी वीडियो देख लें, मेरे सारे कॉलम पढ़ लें, मेरे सारे खतूत पढ़ लें। उसका एक ही मकसद है, इंसाफ। मैं बोलता हूँ इस मुल्क में इंसाफ नाफिज हो जाए ना, किसी को जो है ना उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब मरियम नवाज को नेब ने नोटिस दिया। मरियम नवाज ने लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत कबल करवा ली। कल नेब ने मसलन जो है मरियम नवाज को बुलाने का जो 26 तारीख को बुलाना था वो कैंसिल कर दिया कि आगे देखेंगे। मैं नेब के बारे में भी लिख चुका हूँ। इसी नेब में जब एक आम आदमी जाता है तो वो तो मुल्ला बन के आ जाता है, वो इतना सीधा हो जाता है। और इसी नेब में ये हमारे लीडरान, चाहे जिस पार्टी से भी हों, चाहते हैं तो हमें विक्ट्री की उंगली दिखाते हैं, वाह शाबाश से। अरबों करोड़ों रुपए की चोरी और विक्ट्री, कत्ल व गारत विक्ट्री, दहशतगर्दी विक्ट्री। अच्छा अच्छा, अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूं, और मेरे में कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो दो चार बातें कर लेता हूँ, ये भी अल्लाह पाक पता नहीं मुझे क्यों नहीं मारता रात को, हालांकि मेरा शुगर डाउन हो जाता है, मैंने बार बार बता चुका हूँ आपको। तो मैं खोखला हूँ। इसी तरह ये पीडीएम जो है अब खोखला हो गई। पीडीएम से पी निकाल दे तो पीछे बच जाता है डेम, डीएम, डेम। और डेम भी ऐसे छोटा मटका, इतना बड़ा डेम है, ये किसी वक्त वो मटका भी जो है खाली हो जाएगा। मैं तो पहले शुरू में कहा था, क्योंकि आवाम जो है महंगाई से पिस रही है। न मौजूदा हुकूमत महंगाई के लिए कुछ कर रही है, न इससे पहले हुकूमतें महंगाई के लिए कुछ कर रही थी। चीनी इससे पहले भी पहुंच चुकी थी। मेरा लेटर पड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस, वजीर आजम हाउस, हर जगह मौजूद है। उस जमाने में चीनी में जो है अरबों रुपये घपला हुआ था। तो मैं यहाँ कोट करूँगा दो चार, मसलन गरीबों की बात करूँगा मैं। 1938 में एक मुकदमा दायर हुआ, 65 साल बाद उसका फैसला हुआ। मुकदमे करने वाले सारे मर गए बेचारे, और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है अभी तक। बाद में ये सारे लोग मर चुके। अच्छा, 1995 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलकत्ता में पहुंचा, जहां खैरा बीबी खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी गई। एडिशनल सेशन जज आबिद हुसैन कुरैशी ने 65 साल तक जेर समात रहने वाले एक कमरे की मकान की तकसीम के मुकदमे का फैसला मुद्दा अलैह के हक में सुना दिया। सिकाशा के मुताबिक भगवानपुरा की रिहायशी खैरा बीबी ने तकसीम हिंद से पहले अपने एक घर की तकसीम हिंद के लिए अपने 3 भाइयों अता, शेर और हसन मोहम्मद के खिलाफ दावा दायर किया था, जिस पर 1938 में फैसला हाई कोर्ट से खैरा बीबी के हक में हो गया। दावा मुख्तलिफ मराहल से तय करता हुआ 1995 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलक शौकत अली की अदालत में पहुंचा। अब गरीब मैं पढ़ूँ, लंबा है, तो गरीबों के फैसले तो 65 साल में नहीं होते हैं। सलाम है, कौन बोलता है मरियम बीबी को एक दिन में
مثلا فیصلہ نہیں ملا، مل گیا نا، سب نے دیکھ لیا۔ اب میں آتا ہوں، اور بہت سارے میں نے یہ لکھے ہیں۔ یہ خط اگر یہ کتابیں گورنمنٹ کے پاس نہ ہو تو مجھے جو سزا دے دیں۔ یہ ایک اور میں لکھتا ہوں، محمد رمضان کے قاتلوں کو انجام تک کسی نے پہنچایا، یہ میں نے اسی میں لکھا ہے۔ اچھا، تعلیم یافتہ بے روزگار کی تعداد اور شعبہ اضافہ ہو رہا ہے، مثلا جو ہے کہ کیا کیا ہمارے حکمرانوں نے۔ اچھا، ڈی سی خوشاب سے لے کر صدر پاکستان تک یہ بندے نے مثلا درخواستیں دی، کچھ نہیں ہوا۔ اب یہ ایک وکیل ہے بیچارہ، وکیل ہے جو لوگوں کے مقدمے لڑتا ہے، اس نے اپنے آپ پر پیٹرول چھڑک لیا اور اپنے آپ کو آگ لگا دیا۔ یہ میں پڑھتا ہوں دو چالیں۔ وکیل بھی انصاف کے لیے چیخ پکار کرتے ہیں۔ منگل کی صبح تقریباً 10 بجے سردار بلال احمد ایڈوکیٹ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ مسٹر جسٹس افتخار حسین چودھری کے کمرہ عدالت میں داخل ہوئے۔ انہوں نے روسٹم کے قریب پہنچ کر چیخ پکار شروع کر دی کہ وہ انصاف کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی کہ روبرو موٹر وے پر واقع ان کے مکان کا کیس زیر سماعت تھا، لیکن انہیں حکم امتناعی نہیں ملا۔ یہ حال ہے، ان کو اسٹے آرڈر نہیں ملتا۔ اسٹے آرڈر کہاں ملتا ہے؟ وہ پھر جو میرا ایک گانا مجھے یاد ہے، میں نے نوٹ ویکا میرا موڈ بنا، تو یہ ہو گیا۔ ایک دو میں اور پڑھتا ہوں۔ ریٹائرڈ بوڑھے کو پینشن سلسلے میں خوار ہونے پر جی ابھی لاہور کی چھت سے خودکشی کری۔ ریٹائرڈ ایک افسر مثلا بیچارہ ملازم، اس نے لاہور میں جی پی او سے جو ہے خودکشی کر لی، اس کو پیسے نہیں مل رہے تھے۔ ایک دو کو اور میں دیکھتا ہوں۔ یہ اگر یہ جو اس وقت جو عمران خان کے ساتھ جو چمچا گیری کرتے ہیں، اسی طرح نواز شریف کے ساتھ لوگ چمچا گیری کرتے تھے، اس طرح زرداری کے ساتھ لوگ چمچا گیری کرتے تھے۔ یہ چمچا گیر جو ہے نا، انہوں نے ہی ہمارے نظام کو تباہ برباد کیا ہے۔ یہ اصل میں میرے ایک کالم ہے، منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ میں نے ایک طوائف سے جوڑا ہوا ہے، اور طوائف کو تو پھر بھی سلام ہے۔ طوائف تو مثلاً اگر غلط کام کرتی ہے تو کیوں کرتی ہے، یہ اس سوال کا ہمیں جواب ڈھونڈنا چاہیے۔ کیوں کہ ان 2 نمبر لوگوں نے پیسے ایسے ہڑپ کر رہے ہیں، ایسے ہڑپ کر رہے ہیں، ایسے ہڑپ کر رہے ہیں۔ یہ 2 نمبر میں کاروباری لوگ بھی ہیں، میرے جیسا کالم نگار بھی ہے، میرے جیسا کاروباری شخص بھی ہے، یہ سارے ایسے پیسے ہڑپ کر رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، ہڑپ کر رہے ہیں، اور اسی کے پیچھے پھر دہشت گردی ہے۔ بھائی مال پورا کھا گئے، پورا ملک کھا گئے، کہاں گیا بھائی یہ ملک کا پیسہ؟ یہ اپنا طوائف کہتی ہے پدنشوں کے نام ہے، اعلیٰ افسران سیکرٹری صاحبان نے وڈیرے سفیروں اور امیروں کے نام، منبر و محراب کے چند مرمن عزت باب حضرت مولانا اور قبلہ گاہ، یہ دکان میں نہیں میرے گاہک چلاتے ہیں، دکاندار تو وہی مال فروخت کرے گا جو خریدار ہوگا۔ تو اب اس کے طوائفوں کی کون ذمہ دار ہے؟ یہی 2 نمبر لوگ ذمہ دار ہیں نا۔ میں مانتی ہوں کہ طوائف کا دوسرا نام فریب ہے، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا کہ فریب کار کون ہے؟ میں گناہ ہوں تو تم گناہ گار ہو۔ عورت کا ہر فطرتی روح مقدس ہے، مگر طوائف اس کی بھٹکتی روح کا نام ہے۔ بیسوا شادی نہیں کرتی، لیکن اس کے خاوند بے شمار ہوتے ہیں۔ اگر میں اس میں پڑھوں نا تو آپ لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ پھر یہی لوگ جو 2 نمبر پیسے کما کے یہ حرام خوری کرتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، پھر اپنی بچی کے ساتھ بھی زناکاری کے لیے ایسے گئے۔ میں وہ بھی میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، وقت آنے وہ بتاؤں گا۔ اب میں آتا ہوں لارڈ کرزن کا، میں نے یہ کال سنبھال کے رکھا تھا، میں نے آپ لوگ کے لیے میں بولوں گا۔ یہ لارڈ کرزن ہندوستان کا کامیاب ترین وائسرے تھا۔ وہ کہتا تھا آپ کبھی وہ فیصلہ نہ کرے جس کی واپسی کا اندیشہ ہو، کیوں نہ کہ آپ کو
کو آپ اگر ایک بار اپنا فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہو گئے تو پھر عوام آپ کسی فیصلے کا احترام نہیں کرے گی۔ انگریزوں نے آج تک اس قول پر عمل کیا اور اس کا اصول ہے کہ حکومت کا کوئی ایسا حکم جاری نہیں کرنا چاہیے جس پر وہ عمل درآمد نہ کروا سکے۔ انگریز ایسے احکامات کو بیڈ لا کے زمرے میں شمار کرتے تھے۔ اب جب نیب نے مریم نوٹس جاری کیا تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا۔ اب یہ انگلیاں، میں تو یہ انگلیاں نہیں اٹھا رہا ہوں، یہ میں انگلی بہت پہلے اٹھا چکا ہوں، ایسے بہت کیس پہلے بھی آئے تھے، چاہے کورٹوں میں ہو چاہے دفتروں میں ہو۔ بھئی آپ لوگ ایسا فیصلہ کیوں کرتے ہو جس کی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو؟ لارڈ کرزن کا ایک قول اور ہے، آپ مقامی معزز لوگوں کی عزت کریں، آپ کے اقتدار کو کبھی زوال نہیں آئے گا۔ جب آپ معزز عام لوگوں کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بغاوت کا بیج بڑھ جاتا ہے، مگر اس بیج کو تناوا درخت بننے سے دیر نہیں لگتی۔ تو باتیں تو میرے پاس بہت ہیں، میں ہمیشہ اس میں سے نکالتا رہتا ہوں۔ کل جب میں نے ایک قرآن کا حوالہ دیا، جب لوگوں نے انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تو میں نے بولا جب توریت میں بھی جو ہے لوگ عدل بدل کر کے مال کماتے ہیں، یا مال کا چکر ختم ہونا چاہیے، ایک تعصب کا چکر ختم ہونا چاہیے۔ اب تعصب تو اتنا بڑھ گیا کہ ایک ہی گھر کے 2-4 بھائی ہوں گے، ایک ہی بھائی کے پاس حرام کا مال ہوگا تو اس کے پاس تو سب جائیں گے، اور جو بیچارہ کنگلا بھائی ہوگا اس کے پاس کوئی نہیں جاتا۔ تعصب اتنا بڑھ گیا، کسی گلی میں بھی تعصب اتنا بڑھ گیا۔ بھائی تعصب کون لایا اس طرح؟ یہ اوپر سے حکمران نیچے تک آیا۔ تو عمران خان صاحب آپ کچھ کام کر جائیں، 2.5 سال آپ کے گزر گئے، باقی رہ گئے 2.5 سال۔ 2.5 سال بھی ایسے گزر جائیں گے جیسے چودھری افتخار کو لوگ خطوط لکھتے تھے، بولا میں ایسے خطوط پہ غور نہیں کرتا، بعد میں چودھری افتخار کو نے خود خط لکھا گورنمنٹ کو۔ تو عمران خان صاحب 2.5 سال گزر جائیں گے، کم سے کم آپ نے کہا تھا مجھے 8 آدمی ہیں جو مجھ سے NRO لے رہے ہیں، تو کم سے کم آپ اسی کو اڑا دیں، 8 آدمی کو اڑا دیں، 8 کو نہ اڑا، 1 کو اڑا دیں، کسی ایک کو تو اڑا دیں عمران خان صاحب۔ خدا کی قسم کا کہ ورنہ پاکستان سیدھا ہو جائے گا، اور ریاست کو اب ایکشن لینا ہوگا، ریاست کو جو ہے ایکشن بالکل لینا ہوگا۔ غریب آدمی کے خلاف تو ایکشن لیا جاتا ہے، وائٹ کالر لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، کیا یہ تیسمار خان ہیں؟ نہیں، یہ ایسی بڑکے مارتے ہیں۔ رات کو جب سوتے ہیں تو کوئی چوکیدار اگر ان کو بول دے کہ بھائی وہاں ذرا شور ہوا تو یہ تم گھبرا جاتے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے ویڈیو میں ان کو؟ ان بڑوں لوگوں کا دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ غریب تو بیچارہ جو ہے جنگل میں سوتا ہے، وہاں سانپ بھی ہوتے ہیں، وہاں لومڑیاں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ جائیں، غریب سب جنگل میں سوتے ہیں۔ یہ امیر لوگ جو ہے دروازے بھی لاک کر لیتے ہیں، باہر چوکیدار بھی ہوتا ہے، گارڈ بھی ہوتا ہے، اگر کوئی جس کو پولیس والا ملا تو پولیس والا بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسے کپ کپاتے ہیں، ایسے کپ کپاتے ہیں۔ السلام علیکم، مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے، یا اللہ پاک پاکستان کو آگے لے جائے، 22 کروڑ عوام کو آگے لے جائے، غریب کو آگے لے جائے، مسکین کو آگے لے جائے، اور وائٹ کالر لوگوں کو آگے لے جائے۔ السلام علیکم۔